سنو ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو خلیفۃ المسلمین، ختم الاتباع، ختم الشعراء، جو زیب و زینت دین مصطفیٰ ہے، قال امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، اے ہمارے ہم پیارا ساتھیو، پیو اور خوب پیو، اور گانا گانے والی کی دلکش آواز کو غور سے سنو اور خوب مزے لو، علمی، ادبی اور فقہی بحثوں کو بھول جاؤ، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ترنم اور گانوں سے لطف اٹھانا اللہ اکبر کی آواز سے بہتر ہے۔ میں خود حاضر ہوں کہ جنت کی حور العین کو، جو کہ ادھار ہے، نقد چند گھوٹ شراب کے بدلے عوض کر لوں۔ نقد شراب میری اور ادھار جنت مخلصین اللہ الدین کی، نقد میرا اور ادھار سارے مومنین کا۔ اس کفر خانی کا بیت المال مسلمین سے کیا تعلق ہے شوذب؟ یہ دیوانہ یہاں کس کی اجازت سے آیا ہے شوذب؟ مجھے اجازت ہے، میرے پاس اجازت نامہ ہے خلیفہ کے بھائی پسر ابن مرجانہ کا، لیکن سگا نہیں سو تیرا ہے۔ ماں ان کی ایک تھی لیکن باپ ان کے دو ہیں۔ ابے کتے کی طرح بھونکنا بند کر احمق۔ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ رسول خدا کے عظیم صحابی، کاتب وحی، شہادتین کے مالک، خال المومنین حضرت معاویہ اور ان کے فرزند خلیفہ پر تہمت لگائے؟ تیری جرت کیسے ہوئی؟ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تمہارے نامرد اجداد پر لعنت ہو۔ نہیں 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 نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کی قبر پر لعنت ہو۔ یوں سمجھو کہ میں ہی نسل حرام ہوں، میری داڑھی سے شراب بہتی ہے اور بندر اور کتوں سے کھیلتا رہتا ہوں، ہمیشہ شراب پیتا ہوں۔ سن رہے ہو تم لوگ؟ یہ بزرگ صحابی، دو شہادتین، مومنین کے ماموں، کاتب وحی، سننے غسیل عرب، تم ان لوگوں کو گدھا سمجھتے ہو جو تمہاری باتوں میں آ جائے؟ میں آپ سب بزرگوں کو بتا دوں کہ یہ اور تمام لوگ تارک الدنیا ہیں اور راتوں کو جاگنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹوس رکھی ہے کہ گناہ کی باتیں ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہاں، جن کے کان کھلے ہیں اور گناہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ایک لطیفہ۔ یہ لطیفہ بنی امیہ کے جادو کا ہے، جو انہوں نے اپنے جھوٹ سے شام والوں پر کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو شامیوں کو ہنسانے کے لیے بولا گیا اور وہ جھوٹ یہ ہے، جب شامیوں نے سنا کہ علی مسجد کوفہ میں حالت نماز میں شہید ہوئے تو تعجب سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کہنے لگے، علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی نماز پڑھتے تھے؟ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی نماز پڑھتے تھے؟ ابے او بزاد! علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ علی بھی اپنی نماز قدرت پڑھتے شمشیر کو تھے؟ کس پر آزماتا ہے؟ کیا علی بھی نماز بزاد! پڑھتے تھے؟ نگہبان! کیا علی بھی نماز گرفتار کر لو اس پڑھتے حرامزادے تھے؟ کو۔ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جب تجھے پھانسی پہ لٹکانے کو علی دوں بھی گا نماز پڑھتے تھے؟ تب معلوم ہوگا کس کو للکارا ہے تو نے۔ بدذات کہیں کے بدبخت، تو قاضی تھا جو حد جاری کرتا۔ اس جگہ کو تو نے کھنڈر سمجھ رکھا ہے کہ جو جب جس پر بھی چاہے تلوار چلا دے۔ تم پر قربان ہو جاؤں امیر، میں نے سوچا تھا کہ امیر سے اس کا انعام ملے گا۔ بند رکھ اپنی زبان کو،
मैं काट के फेंक दूंगा उन हाथों को जो लालच के मारे तलवार चलाने लगे। मेरा हुक्म वही होगा जो इस मर्द का होगा। मुझे माफ कर दो अमीर, मेरा इरादा खिदमत था न खयानत। मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया के सिलसिले में गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सका। उसने खलीफतुल मुस्लिमीन को शराबी कहा था। मेरी रगों में खून जोश मारने लगा। मैं अपने वली की बुराई सुनने की ताकत न रखता था। मुझे तलवार चलाने की ख्वाहिश न थी अमीर, ये सिर्फ गैरत थी, सिर्फ गैरत। कौन सी गैरत हराम खोर, नाक़िसुल अक्ल, माजूर और बेवकूफ पे तलवार चलाना गैरत है। खुदा की सजा ही उसके लिए काफी थी। तू चाहता है खुदा का काम पूरा कर दे, लानती। मैं नहीं जानता था कि वो बेवकूफ और दीवाना था। अजब नहीं जानता है। अब तू अपनी जहालत की सजा भुगत ताकि दोबारा ऐसी गलती न कर। जोसेफ, जी अमीर। ये तुम्हारा मुजरिम है, इसे ले जाओ और जैसे मुनासिब समझो इसे सजा दो। जी अमीर। चलो चलो, उठो उठो, चलो चलो। मेरे बाप शोजब, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे अजीज, मुझे बचा लो, गलती हो गई। मुझे छोड़ दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। खुदा के लिए जहमत न कीजिए बानो, अभी आपकी कनीज जिंदा है, आपको आराम लेना चाहिए। बकबक न कर रेहाना, मैं कुछ काम ना करूं, चलूं भी नहीं तो क्या तुम इस बच्चे को जनोगी? मैं अगर हरकत ना करूं तो बच्चे के लिए मुज़िर है, मोटा और सुस्त हो जाएगा। चाहती हो बच्चा जनते हुए मर जाऊं? ये आप क्या कह रही हैं बानो, खुदा न करे। रेहाना, अगर मैं अपने खाने के साथ अपनी उंगलियां चबाने लगूं तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि खाना बानो ने पकाया है और तुमने भी बनाने दिया। तुम दोनों ने मारिया को मारने की साजिश की है। अरे दर्द बला तुम्हारे दुश्मनों को खा जाए मारिया, हम चाहते हैं तुम्हें नुकसान न पहुंचे। तो आप अपने काम से काम रखें और मुदाखलत ना करें। तो अगर मुमकिन हो तो बेगम हमें गफलत और जहालत की नींद से बेदार कर दें। हामिला औरत अगर काम ना करे तो बच्चा मोटा हो जाता है और सुस्त। जब बच्चा मोटा और सुस्त हो जाए तो माँ के लिए मुख्तलिफ मसाइल पेश आते हैं और माँ बच्चा जनते वक्त मर जाती है। हो समझ में आ गया बेगम, वाकई आपकी जहानत और मालूमात का कोई जवाब नहीं है मेरी बेगम, है ना? बेमज़ा। बेमजा कहाँ है? बड़ा लजीज खाना है। इन हमार के मुताबिक कूफा कम से कम 30,000 जंगजू अफराद मुहैया कर सकता है। इसमें 10% भी नहीं है। मैं खलीफा को क्या लिखूं जिस शहर की आबादी 7 बाल वाली फरबा गायों के बाल के बराबर है। उस शहर से सिर्फ 4,000 जंगजू मिल सकते हैं। मैं कुर्बान जाऊं आपके इन 4,000 कूफियों को
ان 12,000 شامیوں سے جو راہ کوفہ میں ہیں ان سے جدا کرو. بصرے کے فوجیوں کی تعداد آپ نے بتائی 4,000. سب مل ملا کر ہو جائیں گے 20,000. 20,000 کی بہت بڑی تعداد ہے. اتنی بڑی تعداد سے پوری دنیا کی زمین کو فتح کیا جا سکتا ہے. خلیفہ تو آسمان کو بھی فتح کرنا چاہتا ہے، نہ صرف زمین. یہ کم ہے، بہت ہی کم. ابن انس، ابن ذی الجوشن، جاؤ اور سارے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو. میں تم میں ہر ایک سے 1000 جنگجو چاہتا ہوں. خرچ کی پرواہ نہ کرنا. خدا کا شکر ہے کہ کوفے کا خزانہ بھرا ہوا ہے. امیر 500 کی تو میں ذمہ داری لوں گا. امیر 1000 شبر ذی الجوشن، اور تم بھی. اے امیر، میرے ماں باپ آپ پر فدا. اگر میں 1000 فوجی اکٹھا کر پاتا تو ان کو جمع کر میں خود ہی بادشاہی کا دعویٰ کر لیتا. میں اگر زیادہ بھی جمع کروں تو 200 یا 300. اور اس تعداد کے لیے بھی ان قبیلوں سے مدد لینا پڑے گی جن سے ہماری پرانی دشمنی ہے. عرب یا اونٹ کے لیے جھگڑا کرتے ہیں یا اس کی مینگنیوں کے لیے؟ تمہیں اتنا سونا دوں گا کہ خود ہی اونٹ خرید لو تاکہ دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے. مغل. جی امیر. سونا ابھی حاضر کرتا ہوں. میں تم لوگوں کے بھروسے پہ کوفہ آیا ہوں. اگر اس طرح ناتوانی کا اظہار کرو گے تو مجھے بھی احساس غربت ہونے لگے گی. میں نے شق القمر کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا. تم قرآن نہیں پڑھتے ہو جس میں موسیٰ کے ید بیضا کے برابر میں سامری کے گوسالے نے کیا کیا؟ ان سونے کے سکوں سے تم بھی وہی کام کر سکتے ہو. جاؤ اور پورا زور لگاؤ. اگر نہ کر سکو گے تو اس وقت ناتوانی کا اظہار کرنا. اپنے دل و جان سے بیعت کی ہے امیر. آپ ہمارے خلوص کو اپنی دی ہوئی رقم سے تول کر اپنے کو دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ دھوکہ نہیں ہے امیر. کبھی یہ وہمی چیزیں حقیقت سے بھی زیادہ کارساز ہوتی ہیں. شمر، تم تو صفین میں تھے. تجربہ تو کیا ہوگا کہ جب امر آس مکاریوں کی جال بنتا تھا تو کیا معجزہ رونما ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جلدی نکل جاؤ، لوگوں میں گھس جاؤ. اب مزید بے عزتی نہ کرنا. جاؤ، جلدی جاؤ. بہت اچھا. مجھے امیر کی باتوں پر اعتماد ہے. بس کرو، جاؤ جاؤ جاؤ. ٹھیک. ابن حریث، جو مومنین منتظر تھے ان کے نام کہاں لکھے؟ امیر، ان کا نام ان میں نہیں لکھا ہے. نہیں لکھا؟ کیوں؟ نہیں، یہ بے طرف قبائل والوں میں سے ہیں. بے طرف؟ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین کفروا. کوئی حق کا طرفدار ہے تو کوئی باطل کا طرفدار. یہ بے طرفی کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے امیر. مرحوم ابو موسیٰ اشعری معاویہ اور علی کے اختلاف کو عبد مناف کے فرزندوں کے درمیان ایک ارث و میراث کی لڑائی بتا رہے تھے. بالکل. جناب کا اسم شریف؟ مجھے ابو ملائے بلاتے ہیں. جناب ابو ملائے، یا بقول تمہارے ابو ملائے. اشعریوں کے عقیدے سے مجھے کام نہیں ہے، چاہے غلط ہو یا صحیح. مجھ سے مطلب نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ اشعری لوگ خسرت دنیا والآخرہ ہیں. خدا نے دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا. فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. تو پھر شریعت قبول کرنے پر کیا مجبور کرے گا؟ میری بحث تمہارے ساتھ حکومت کی سیاست پہ ہے، لیکن تمہارے قول کے مطابق
न तुम उमवी हो और न अलवी, तो न उमवी हुक्मरान से और न अलवी ही से कोई उम्मीद रखो। मैं हाकिम उसी वक्त पे तुम्हारी जान माल और नामूस का जिम्मेदार रहूंगा जब तुम मेरी बैत में रहोगे, वरना मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझता। कल अगर तुम पर तजावुज हो तो इस मामले को तुम अपने उसी अबू मुसा अशरी के पास ले जाओ। जाओ। अमीर हमसे क्या चाहते हैं? जाओ शेख, जाओ। तुमसे कोई नेकी की उम्मीद नहीं है, बस नुकसान न पहुंचाओ। हमने सुना था कि अमीर मुबाहिसा और मुकाशिफे का जहन रखते हैं, फिर क्यों नाराजगी है? कूफा एक दीन और 1000 मजहब का शहर है। हाँ, ये सब अली की अदालत का नतीजा है। हम अमीर को इंसाफ पसंद समझते हैं, हम कारी के लिए मुज़ाकरे को तैयार हैं। नहीं, तुम गलत फहमी का शिकार हो। अगर मैं इंसाफ पसंद होता तो कूफे वालों पर हुक्मरानी को कबूल न करता। हमारा साथ देना चाहते हो? ठीक है, ये रहा कलम अदवात। बिस्मिल्लाह, मुज़ाकरा करेंगे। तो तुम रसूल खत्मी मर्तबत के पैरोकार हो। मरहबा, बहुत खूब। तुम रोज़े महशर, जिस दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, खुदा को क्या जवाब दोगे? तुम वाकई उस पैगंबर के मुरीद हो जिसने यह फरमाया, अल फक्रो फक्री या हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे इन चेहरों में इस्लाम की कोई अलामत नहीं दिखाई देती। बेगैरत, तो ये कौन सी हरकत है जो तुमने की है? एक इंसान को बेचते हो, वो भी चंद सिक्कों के बदले। फाके पड़ रहे हैं तुम्हारे यहां, जाके घास खाओ, पत्थरों को अपने पेट पर बांधो। आखिर क्यों दीन फरोशी और रियाकारी की कमाई खाते हो? पता नहीं तुम्हें यही 4 टुकड़े कल तुम्हारी नाक में दम कर देंगे और जीने नहीं देंगे तुम्हें। यह क्या झूठी बकवास है जो इसमें लिखी है तुमने? यह नहीं सोचा कि तुम्हारी दुश्मनी कल तुम्हारे झूठ को आश्कार कर देगी? खड़े हो जाओ। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे चेहरे पर निदामत के आसार न देखता तो अभी काजी शुरै के हवाले कर देता ताकि तुम पर हद जारी करें। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस कानून को अभी खत्म होना चाहिए। वाह 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 वाह, हजरत बैतुल माल, क्या हाल हैं आपके? अशअरी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं शेख अबू मुलै? कूफा के नए हुक्मरान के आने के बाद हम चाहते हैं कि गोशा नशीनी को तर्क करके दुनियादार लोगों में शामिल हो जाएं और एक उम्मत वाहिदा की सफ में मिल जाएं। हकीकत में ये नए अमीर मुतदय्यन और समझदार हैं। तो मतलब खिदमत का मौका देंगे? इस दुनिया की खातिर बहुत जल्द उन्हें खिदमत का मौका दूंगा। बिल्कुल। हैफ है कि इस मुक़द्दस जिहाद के माल गनीमत से तुम महरूम रहो। लो, कर दिया है। ऊंट का जबड़ा चाहिए, चिड़िया की चहक और सब्र अयूब चाहिए। इस तरह के लोगों से कि जो हुल्लड़ और हंगामे वाले हैं, निपटना बहुत बड़े जिगर वाले का काम है।
اب میں سمجھا کہ علی پر کوفے میں کیا گزری تھی. وہ حق رکھتے تھے کہ خون کے آنسو روئیں. شوزب خدا کے لیے ان کی دلیل تو سنو. 2 اور 2 4 کر کے حسین و یزید کے بارے میں ایسے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حسین یزید سے افضل ہیں کہ وہ فرزند پیغمبر. میں نے کہا شیخ قرآن پڑھو. خدا نے قرآن کو تم اور ہم جیسوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ گمراہ نہ ہوں، اور یہی راہ ہدایت. پسر نوح بھی فرزند پیغمبر تھا جو گمراہ ہو گیا اور مر بھی گیا. بہرحال یہ کوفے والے بھی خدا کے عجائبات میں سے ہیں. کیا ان حیوانوں نے پھر سے بیت المال پہ حملہ کر دیا؟ جی نہیں حضور، یہ 2 لوگ تو گواہ ہیں. گواہ کس چیز کے؟ گواہ ایک بے بنیاد اور جھوٹے خط کے. بالکل مضحکہ خیز اور بے بنیاد کھیل تھا. پورا 1 دن میرا اور بیت المال کا ضائع ہوا تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ 2 خط کچھ نہیں ہے سوائے تہمت کے اور جھوٹ کے. اتنے بے قابو نہ ہو جاؤ شوزب. کچھ بھی ہو، کوفے کے بدماشوں سے سب سے زیادہ تمہارا پالا پڑتا ہے، اور وہ بھی بالکل حکومت کے دھڑکتے دل میں. جانتے ہو شوزب کہ یہ لوگ جھوٹ کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صداقت اور حقیقت کو سننا نہیں چاہتے. ٹھیک، ان 2 زخمی حیوانوں کا کیا قصہ ہے؟ یہ لوگ 2 الگ الگ قبیلوں کے چرواہے ہیں جو ایک دوسرے سے نزدیک ہیں. او گستاخی معاف امیر، استغفر اللہ ربی و معافی چاہتا ہوں. یہ 2 چرواہے ہیں جو بنی فضل اور بنی سہل قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ قبیلہ سہل کا بیچارہ بد نصیب جس کا دماغ بھی کبھی کبھی چل جاتا ہے، ایک دن اسے نیند آ جاتی ہے اور اس کا گلہ بنی فضل کی چراگاہ میں چلا جاتا ہے. یہ بنی سہلی سویا ہوا تھا کہ اسی وقت یہ بنی فضلی لاٹھی ڈنڈا لے کر دل بھر کے سے مارتا ہے. صحیح کہا میں نے؟ اس بیچارے کی حالت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہوا یہ کہ حکم قصاص کی بنا پر اس بنی سہلی کو زخمی کرنے کے جرم میں اس کو بھی پیٹ دیا جاتا ہے. یہ دونوں قبیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے جانی دشمن اور آئے دن ایک نیا بہانہ لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ انہیں خبر ملتی ہے کہ کوفے کے نئے امیر کی جانب سے ان لوگوں کو انعام مل رہا ہے جو حسین کو خط لکھنے والوں کا نام بتاتے ہیں. اچھا اچھا، تو یہ ہم سے انعام حاصل کرنے کی لالچ میں یہ اس پہ اور وہ اس پہ تہمت لگا کر جھگڑے کر رہے ہیں کہ یہ علوی ہیں. ہاں، انہیں عقل نہیں ہے یا ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا؟ انہیں سزا ملنی چاہیے. ان کے ناک اور کان کاٹ کے بازار میں گھماؤ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. گستاخی معاف امیر. مان لیجیے آج تو ہم نے ان کے جرم کو اپنے چشمدید گواہوں کے ذریعے ثابت کر کے سبق سکھا دیا، لیکن کل سے ایسا کھیل کھیلیں گے کہ جس کو سمجھنے کے لیے جن کا دماغ چاہیے. اس وقت کیا کریں گے؟ تو کیا کریں پھر؟ ختم کر دیں اسے، اپنا پچھلا حکم واپس لے لیں. شوزب، اس حکم کا واپس لینا یعنی میری نااہلی کا ثبوت ہو. جو حاکم آج حکم دے اور کل اسے باطل کر دے تو اس کا مطلب اس کا حکم غلط یعنی اپنی خواہش سے حکم دیا تھا. کیا لوگ ایسے حاکم پر بھروسہ کریں گے؟
اس حکم کا نفاذ کوفے میں صرف بلوا کھڑا کرے گا. جب تک آپ لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے وہ آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے. ایک مقتدر اور بھروسے مند حاکم کبھی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ لوگوں نے کیا کیا، بلکہ اسے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. تو جیسا تم نے کہا تھا کہ تمہیں سیاست نہیں آتی، یہ تمہاری بددلی تھی. ہاں، کتنی سنجیدہ اور معقول رائے ہے. مغل، جی امیر. تم شوزب کے ساتھ جاؤ اور ایک کالے کپڑے پر لکھ کر اعلان کروا دینا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خداوند عالم بخشنے والا ہے. جی اچھا. شوزب، تمہارے لیے خلوت خانے کا دروازہ کھلا ہے. اب تم سے تنہائی میں مشورہ کر کے حکم صادر کریں گے جب چاہے آ جان. یہ امیر کے ذرہ نوازی ہے کہ مجھے مشورے کے لائق سمجھا. کہاں ہو اللہ کی چہیتی لڑکی، خادم بیت المال کی شکارچی، کہاں ہو؟ اے گھر کی مالکان، آج پھول نہیں لایا ہوں، پھول سے بڑھ کر ایک چیز لایا ہوں، پھول سے بڑھ کر ماریا، ماریا، ریحانہ، ریحانہ، آخر کہاں ہو حبشی لڑکی؟ یہ ہے تمہاری حیثیت جناب خزانہ دار، لو سنبھالو. اس طرح سے تمہاری اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لڑکی دماغ سے بالکل پیدل ہے. جو آدمی اپنے گھر میں حکومت نہ کر سکے بلا وجہ زندہ ہے. اس بار بھی یقیناً مغرب عشاء کی نیت سے مسجد گئی ہے تاکہ سونگ کر پتہ لگائے کہ کس میں حسین کی بو آ رہی ہے. اگر اس پر لگام نہ کسی جائے تو کل آئے گی اور کہے گی کہ ہمیں مسلم ابن عقیل سے ملنا ہے. پاگل کہیں گی. آخر کار اپنی ان علوی بازیوں سے ہماری ساری زحمتوں پہ پانی پھیر دے گی. ایک بار یہ کالی کلوٹی میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کا قورمہ بنا کے رکھ دوں گا. آگے نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ. تو کون ہے؟ تو مسلمان ہے یا کافر؟ نزدیک نہ. آگے نہ بڑھ، رک جا وہیں. آگے نہ بڑھ، آگے نہ. خوش آمدید میرے پہلوان. دیوانے کہیں نزدیک تھا کہ میرا دم نکل جائے. یہ رسم اس جوان مرد کے استقبال کی ہے جو اپنی چالاکی سے دیو سے جنگ کرنے کے لیے گیا اور پہلے حملے میں اس پر سخت وار کیا اور شہر میں تمہاری فتح کا چرچا تھا. تم پہ فخر ہے مجھے میرے سرکار. بانو آغا ڈر گئے ہیں. تیرا سر قلم کر دوں گا نمک حرام. ابھی کہتا ہوں تجھے چوٹی کے بل شہر کے دروازے پر لٹکاتے ہیں. اوئے مرد عرب، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا بیت المال نہیں جو دھوم مچاتے پھرو. حالانکہ عربوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ مرد اپنی بیوی کو لگان دے، لیکن مجھے اقرار ہے کہ میں جورو کا غلام ہوں اور عرب کے لیے باعث ذلت. بیگم کو حق ہے کہ مجھے اس جرم میں سزا دیں. تمہارے کام کا بھی جواب نہیں تھا شوزب. یہ آپ کی نظر کرم ہے بیگم. مجھے کتنا احساس غرور ہوا جب میں نے سنا. اے کوفے والو خبردار، اے کوفے والو خبردار، یہ ہے حکم امیر ہوشیار. ہمارا شوزب خزانے دار ہوا اب شورا کا عہدیدار. اپنے کانوں کو سب کھول لو، ذرا باغور یہ بات سن لو. دینار و درہم کے نہ ہو جاؤ غلام،
اسرار مسلمان بھی نہ ہو جائے عام، برائیاں نہ ہو کبھی آشکار، ولا تجسسوا فی الاحوال۔ عجیب حافظہ ہے تمہارا، کتنی بار سنا ہے؟ بول بول۔ میں نے صرف ایک ہی بار سنا سرکار۔ ایک ہی بار میں سب یاد ہو گیا؟ بانو ہر کام جانتی ہیں آقا۔ تو زیادہ کائیں کائیں نہ کر کالے کوے، ہماری بیگم کو تیری تعریف و تمجید کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خود پتا ہے کہ محبوب دل کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو جا کر اپنی ہانڈی دیکھ، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ہائے میرے اللہ، ہانڈی جل گئی۔ خوش نصیب ہو تم شوزب، کتنے سکون سے سو سکتے ہو۔ تنگ آ گئی ہوں میں، خدا میری مدد کر۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کے مارے جانے کی فکر کیے بغیر تکیے پہ سر رکھ کر آرام کی نیند سو جاؤں؟ کیوں شوزب استعفیٰ دینے کی نہیں سوچتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر علی اور اولاد علی کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا ہے؟ خدایا، یہ کون سی بلا ہے جو میرے اوپر آ پڑی؟ جتنا میں ان اوہام سے دور رہنا چاہتی ہوں، اتنا ہی ان میں پستی چلی جا رہی ہوں۔ ایسا خوف و ہراس کیوں مجھ پر طاری ہے؟ لعنت پر شیطان۔ وہ عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بانو؟ کیا ہوا؟ ماریا خواب آپ کو دیکھا کیا ہے؟ ہو گیا بانو؟ اتنا الٹا سیدھا سوچتی ہو کہ نہ پوچھو۔ پانی، مجھے پانی دو۔ پیو اسے۔ خدا رحم کرے، پسینے سے کہیں سردی نہ ہو جائے بانو جان۔ خدایا، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ کون سی سزا؟ کیسا گناہ؟ تم آخر کس بارے میں بات کر رہی ہو ماریا؟ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھاتا ہے اور ان کے سر کو زخمی کرتا ہے۔ عیسیٰ مسیح کے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوکتا ہے۔ یہ وہم ہے، عیسیٰ تو عالم ملکوت میں ہے، یہ سب افسانہ ہے۔ عیسیٰ مسیح کا دوبارہ ظہور ہو گیا شوزہ۔ یہ سب کیا کہتی ہو تم؟ لگتا ہے جبریل نے تم پر نازل ہو کر عیسیٰ کے دوبارہ ظہور کی خبر تمہیں دی ہے۔ ہذیان ہے ماریا، ہذیان۔ تم جا کے سو جاؤ ریحانہ۔ آپ پریشان ہیں، میں کیسے سو سکتی ہوں بانو؟ اجازت دیجیے، میں جاگتی رہوں گی۔ ریحانہ، جاؤ سو جاؤ، سمجھتی کیوں نہیں؟ سب کچھ ہو چکا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ جاؤ سو جاؤ ریحانہ، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ریحانہ، بحث نہ کرو، جاؤ۔ جی آقا۔ کہاں چل گئی؟ ابھی ٹہلنا ضروری ہے۔ اپنے کو ذرا تھکا لوں تو شاید نیند آ جائے۔
माफ कर दो मुझे शोज़ब, तुम सुकून से सो रहे थे, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। डर गए? नहीं, डरना कैसा, लेकिन घबरा जरूर गया था। शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे लिए दर्द सर बन के रह गई शोज़ब। जिसको मोर चाहिए होता है वो हिंदुस्तान तक भी दौड़ कर जाता है। अगर इतनी ही शर्मिंदा हो तो मुझे तलाक देकर छुट्टी करो। ऐसी बातें करती हो कि अगर देग में पकता हुआ बकरा भी सुन ले तो बै बै करके हंसने लगे। आखिर क्यों मेरे रंगीन ख्वाब एकदम से तारीक हो जाना चाहते हैं? जब से मैंने इस दुनिया में आंखें खोली उस वक्त से तुम्हें पाने तक मेरी सारी जिंदगी महरूमियत और हसरत के सिवा कुछ न थी। हसरत, हसरत। जब तक बच्ची थी तो अपने माँ बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूम रही। मेरी नौजवानी को मोहब्बत ने अपनी खुराफाती तालीमात से बर्बाद करके रख दिया। हाय खुदाया, हाय खुदाया, हाय खुदाया, मैं काफिर होती जा रही हूँ। ये कैसा सितम है मुझ पर? इस्तिग़फ़ार करो, ये इस्तिराब कैसा है तुम? इब्ने ज़ियाद शोज़ब, इब्ने मरजाना, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। इस बदबख्त ने धमकी देकर सिर्फ मुझे ही बैतुल माल का असीर नहीं बनाया है, बल्कि तुम्हें भी दीवाना बनाना चाहता है। मारिया, तुमसे ये तवक्को नहीं है। वो मजबूत ईमान आखिर कहाँ गया तुम्हारा? तुम हमेशा मेरे लिए वही बाईमान लड़की रही हो जिसके ईमान के सामने मौत भी हकीर है। खुदा की कसम मैं अब भी वही मारिया हूँ। तो आखिर ये इस्तराब और बेचैनी कैसी? मुझे डर उस ख्वाब की ताबीर का है जो मैंने देखा है। मसीह को कूफे में सलीब पर लटका देंगे, इब्ने ज़ियाद उनके सर पर जख्म लगाएगा और तुम? नहीं, यकीन नहीं आता मुझे, मैं नहीं मान सकती। मैं क्या मारिया? इब्ने ज़ियाद, तलवार मेरे गले पे रखी है और तुम्हारे हाथों में कील और हथौड़ी है, और इब्ने ज़ियाद के हुक्म से तुम कील को ईसा के हाथ पैरों पर ठोक रहे हो। शोज़ब, मेरे ख्वाब के ईसा हुसैन है, अली के बेटे। सुभान अल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बड़ी हौलनाक ताबीर है। इसमें कोई शक नहीं कि इब्ने ज़ियाद हुसैन इब्ने अली को मारना चाहता है, लेकिन मैं अभी इतना बेदीन नहीं हुआ हूं कि अपने हाथों को फर्जंद रसूल के खून से रंगीन करूं। मारिया, अजीब ख्वाब देखा है तुमने मेरे लिए। इब्ने ज़ियाद एक अय्यार और मक्कार शख्स है शोज़ब। जब हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुआ तो साबित कर दिया कि एक जादूगर है। इब्ने ज़ियाद यजीद के लिए ऐसे ही है जैसे अम्र आसमाविया के लिए। तो फिर उससे दूर ही रहो शोज़ब। वो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्या मुझे माबद के हवाले करना चाहता है? मैं खुद अपने पैरों से माबद चली जाऊंगी। वो मार डालेंगे तुम्हें मारिया। ये नामुमकिन है। मैं माबद के कवानीन को जानती हूँ। जब तक ये बच्चा मेरे शिकम में है मुहाल है कि वो मेरा कत्ल करें। मेरा कत्ल करना यानी दो लोगों का कत्ल होगा। माबद की निगाह में गुनहगार अगर मैं हूँ तो इस बच्चे की क्या खता? वो तुम्हें नहीं मारेंगे चूंकि तुम हामिला हो, ठीक, लेकिन बच्चे के दुनिया में आने के बाद तुम्हें नहीं बख्शेंगे। मारिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ज्यादा कहरमान बनने की कोशिश ना करो। सेंट मारिया के देर के सामने झुकना महज हिमाकत है। शोज़ब, इब्ने मरजाना की मक्र से डरो। खून हुसैन खून मसीह है, खून खुदा। मुझ पर एतमाद करो मारिया। मैं इब्ने ज़ियाद को मगलूब करके रहूंगा अपने हिसाब किताब के इल्म से। किस कदर फहम हो।
ابن زیاد اس قدر حرام کھایا ہے کہ تمہاری نصیحتیں بے اثر ہیں. تم اس کو اپنے حساب کتاب کے چکر میں لے کے اس کے ارادے بدل نہیں سکتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.